رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ، رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ، کر لو عبادت تم، رب کا ہے فرمان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ، رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ، کر لو عبادت تم، رب کا ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج نماز تراویح میں سورہ نساء کا اکثر حصہ پڑھا گیا ہے۔ سورہ نساء کا سورہ نساء نام کیوں رکھا گیا ہے؟ نساء کا مطلب ہوتا ہے عورتیں، وومن، خواتین۔ یہ اس لیے نام رکھا گیا کہ اس صورت میں حقوق خواتین بیان کیے گئے ہیں، دا رائٹس آف وومن بیان کیے گئے ہیں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ظہور اسلام سے پہلے عورتوں پر عرب معاشرے کے اندر بہت مظالم روا رکھے جاتے تھے، عورتوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا، ان کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، ان کے رائٹس ڈسٹروائے کیے جاتے تھے، پامال کیے جاتے تھے۔ تو اسلام آیا اور اسلام نے آ کر عورتوں کی عظمت کو اجاگر کیا اور ان کے حقوق کا تحفظ کیا۔ اس لیے اس سورت کا آغاز ہی بڑے خوبصورت انداز سے کیا گیا۔ دیکھیے رب فرما رہا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب انسان ہیں، اور آگے فرمایا اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، جان لو اس رب سے ڈرو کہ جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، یعنی مرد بھی اسی آدم کی اولاد ہے کہ عورتیں جس کی اولاد ہیں، مرد بھی اسی کی اولاد ہیں، دونوں کا ایک ہی باپ ہے۔ لہذا انسانیت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کی پسلی سے، یعنی اس کے وجود میں سے اس کی بیوی بنائی۔ یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے، اس مضمون کی طرف اشارہ ہے جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس مرد اور اس عورت سے، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا سے اللہ نے تمام مردوں اور تمام عورتوں کو دنیا میں پھیلایا۔ یعنی اس میں ایک یہ بھی سبق ہے کہ یہ جو طبقاتی تفریق ہے کہ جناب ہم راجے ہیں، فلاں مزارے ہیں، ہم چودھری ہیں، ہم نون ہیں، ہم چٹھے چیمے ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، کوئی چٹھا چیما نہیں، کوئی راجا، کوئی چودھری،
کوئی یہ چیزیں ایسی نہیں کہ جن کی وجہ سے کوئی انسان دوسرے انسان سے بہتر ہو جائے. نہیں، سب راجے، سب مہاراجے، سب نون اور سب برادریاں اوپر جا کر ایک ہی برادری بن جاتی ہے. جب سب کا باپ ایک ہے، جب سب کی ماں ایک ہے، تو پھر کوئی دوسروں سے کس طرح ممتاز ہو گیا؟ ماس بائی برتھ یہ نہیں ہو سکتا. یہ چیز بھی یہاں سمجھائی گئی ہے. اور فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو کہ اللہ کے نام پر دو، اللہ کے نام پر، یار اللہ کا واسطہ، تو اس رب سے ڈرو جس کے واسطے لیتے ہو. والارحام، اور رشتہ داریوں کو پامال کرنے سے ڈرو. جو جس کا حق ہے، جو جس کا سٹیٹس ہے، وہ ایکسیپٹ کرو کہ یہ باپ ہے، یہ بھائی ہے، یہ رشتہ دار ہے، یہ فلاں ہے. جس کا جو بھی رشتہ ہے اس رشتے کو نہ کاٹو. یہ چیز یہاں بیان فرمائی گئی ہے. اور آگے فرمایا وآتوا الیتامی اموالہم، یتیموں کے بارے میں فرمایا گیا. یہ یتیموں کے لیے اس لیے کہا گیا کہ عرب معاشرے کے اندر جب ایک شخص فوت ہو جاتا تھا، وہ اپنے پیچھے بچے یتیم چھوڑ جاتا تھا، بیوی چھوڑ جاتا تھا، تو کوئی قانون نہیں تھا کہ بچوں کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے. تو عورتوں کو بھی وہ بلکہ جانوروں کی طرح تقسیم کر لیتے تھے. یعنی اندازہ کرو یہ حال تھا. آگے میں چل کر بیان کروں گا، ایک آیت مبارکہ آ رہی ہے جس میں یہی چیز بیان کی گئی ہے کہ عورتوں کو مثل بھیڑوں بکریوں کے سمجھا جاتا تھا. فرمایا یتیموں کے مال جو ہیں ان کے سپرد کرو. یعنی ان کا باپ مر گیا ہے تو اور پیچھے جو مال چھوڑ گیا ہے وہ بچے موجود ہیں، تو بچے اس کے وارث ہیں، تو اس کے یتیم بچوں کو ان بچوں کا مال دو ان کو. اور ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، ایسے بھی نہ کرو کہ ایکسچینج کر لو کہ اچھا مال جو تھا وہ تم رکھ لو اور اس کی جگہ پہ گھٹیا مال ان کو دے دو. ایسا بھی نہ کرو. ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم، اور ایسے بھی نہ کرو کہ یتیموں کے مال کو اپنے مال میں مکس کر کے کھا جاؤ. انہ کان حوبا کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ اکبر. اور پھر اگلی جو آیت ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک مرد کتنی عورتوں سے شادیاں کر سکتا ہے. فإن خفتم الا تقسطوا في اليتامى، اگر تم یتیموں کا جو ہے انصاف نہیں کر سکتے تو فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، تو تم آزاد عورتوں سے شادی کرو، چاہے 2 سے کرو، چاہے 3 سے کرو، چاہے 4 سے کرو. 4 تک تمہیں اجازت دی گئی ہے. فإن خفتم الا تعدلوا، لیکن اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، یعنی اگر تمہاری 2 بیویاں ہیں اور تم ان میں عدل نہیں کر سکتے، فواحدۃ، تو پھر ایک ہی رکھو. یعنی اگر 2 سے کرو تو 2 کو پورا حق دو. اور ہمارے ہاں یہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب کوئی دوسری شادی کرتا ہے تو پھر وہ دوسری کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے. یعنی 99%، ایون مور دین 99%، کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ نئی جو بیوی آتی ہے اس کا ہی وہ بن جاتا ہے ساتھی، اور پہلی بیوی کو وہ ایسے ہی لٹکا ہوا چھوڑ دیتا ہے، جیسے کہ آگے اسی صورت میں آ رہا ہے. تو فرمایا نہیں، اگر عدل نہیں کر سکتے ہو تو پھر تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم ایک بیوی سے زیادہ کرو. یہ چیز بیان فرمائی گئی. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں. آپ نے بتایا کہ کس طرح ایکویلٹی کی جاتی ہے، کس طرح ان کے درمیان میں برابری کی جاتی ہے. تو 9 ازواج تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ نے کسی کو بھی موقع نہیں دیا سوال کرنے کا. آپ ایک رات ایک زوجہ کے پاس، دوسری رات دوسری زوجہ کے پاس، تیسری رات تیسری زوجہ کے پاس، اور اسی طرح سے تمام ازواج مطہرات کو ان کا پورا حق عطا فرمایا جاتا تھا. تو اگر تم ایسا کر سکتے ہو اور ان کا کھانا پینا، ان کا لباس، ان کا سب کچھ
جو حق ہے وہ کر سکتے ہو تو پھر 2 کر سکتے ہو، اور اگر ایک کو کھلا رہے ہو دوسری کو رلا رہے ہو تو یہ نہیں جائز ہے۔ اور آگے پھر یتیموں کی بات آئی، فرمایا آیت نمبر 10 میں سورہ نساء، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیموں کا مال ظلماً کھا جاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں نار جہنم بھرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پیٹ پہاڑوں کے برابر تھے اور ان کے اندر بچھو اور سانپ پھر رہے تھے جو ان کو ڈس رہے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کے پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا حق ظلماً کھا جاتے تھے، اور یہ آج بھی ہو رہا ہے کہ ایک شخص فوت ہوتا ہے تو اس کا بھائی جو ہے وہ اپنے مرحوم بھائی کی ساری میراث پہ قبضہ کر لیتا ہے اور اس کے بچوں کو، یتیم بچوں کو بلکتا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ نے اس کا شدت سے رد فرمایا ہے۔ اور پھر پورا رکوع ہے جس میں میراث کے احکام بیان کیے گئے کہ ایک شخص فوت ہو تو اس کی میراث میں سے اس کی اولاد کا کتنا حق ہے، والدین کا کتنا حق ہے، یا بیوی فوت ہو تو شوہر کا کتنا، اور شوہر فوت ہو تو بیوی کا کتنا حق ہے۔ یہ سارے احکام اور میراث کے جو ہیں حصے کہ ذوی الفروض کون ہیں، اسبات کون ہیں، ان سب کے احکام تفصیل بیان کیے گئے۔ اور دنیا کا کوئی نظام ایسا نہیں ہے، کوئی دنیا کا مذہب ایسا نہیں ہے جو اس طرح کی تفصیلی ہمیں ہدایت دے سکے اور احکام بیان کر سکے میراث کے حوالے سے، جس طرح کہ اسلام بیان کرتا ہے۔ یہ چیزیں ہوئی ہیں دوستو یہاں بیان، اور میں مختصر کر کے آگے چلتا ہوں۔ یہ آیت مبارکہ بڑی قابل غور ہے، آیت نمبر 19، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، عورتوں کو زبردستی میراث بنا لو، یہ جائز نہیں۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی فوت ہوتا تھا عرب کے اندر اسلام سے پہلے، اس کی 2 یا 3 بیویاں ہوتی تھیں، اور وہ اپنے پیچھے اپنے اونٹ چھوڑ کے جاتا تھا، اپنی بکریاں چھوڑ کے جاتا تھا، اپنی بیویاں چھوڑ کر جاتا تھا، تو اس کا خاندان بیٹھتا تھا اور آپس میں وہ فیصلہ کرتے تھے کہ بکریاں کس کو ملیں گی، کتنی بکریاں کون لے جائے، کتنے اونٹ کون لے جائے، اور بیویوں کے بارے میں بھی فیصلہ ہوتا تھا کہ فلاں بیوی فلاں کی، فلاں کی، فلاں کی، یعنی بیویوں کو بھی ایسے ہی وہ تقسیم کرتے تھے جیسے کہ مرنے والے کی بکریوں کو تقسیم کرتے تھے، مرنے والے کی گایوں کو تقسیم کرتے تھے، اسی طرح اس کی بیویوں کو بھی تقسیم کرتے تھے۔ یہ حال تھا۔ اسلام نے آ کر اس رستے کو روکا اور اس پر قدغن لگائی اور اس پر بین لگایا کہ حرام ہے، جو عورتیں اس کی بیوہ ہو گئی ہیں وہ اپنی مرضی کی خود مالک ہیں، وہ جس طرح چاہیں فیصلہ کریں۔ اور پیچھے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا تعضلوہن ان ینکحن ازواجہن اذا تراضوا بینہم بالمعروف، کسی عورت کو مت روکو کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ جہاں نکاح کرنا چاہتی ہے وہ کرے، تم زبردستی کسی کو کسی کے ساتھ نہیں باندھ سکتے۔ عورت کی مرضی کو، عورت کے ارادے کو، عورت کے اختیار کو اگر رد کر دیا جائے تو پھر اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ کئی والدین جو اپنی بچیوں کی رائے نہیں لیتے اور اپنے بھائی کو خوش کرنے کے لیے، اپنی بہن کو خوش کرنے کے لیے اپنی بچیوں کے ارمانوں کے گلے کاٹ دیتے ہیں اور ان کو اس طرح کسی کے ساتھ نتھی کر دیتے ہیں جس طرح کہ کسی گائے کو کسی کھونٹے کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اپنی بچیوں کو وہ اپنی مرضی سے جہاں ڈال دیتے ہیں، تو اس کے پھر نتائج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے خاندان میں دیکھیں، کیا وہ لڑکیاں بسی، کیا وہ لڑکیاں وہاں رہیں جہاں ان کو زبردستی ڈالا گیا؟
تو یہ جہالت کیوں کی جاتی ہے؟ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں روکا ہے۔ بچیوں کی تربیت ہی ایسی کرو میرے دوستو، بچیوں کی تربیت ہی ایسی کرو کہ اسلامی سانچے میں ان کو ڈھالو کہ وہ تمہارے اشارے کے بغیر کہیں دیکھے ہی نہیں۔ لیکن اگر تم ان کو آزادی دو اور اس کے بعد پھر اپنی مرضی کرو تو یہ پھر نہیں چلے گا۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ ایک اور خرابی تھی بہت مکروہ اور نہایت ہی قابل مذمت، وہ یہ تھی کہ بسا اوقات ایک شخص فوت ہوتا اور اس کی 2-3 بیویاں ہوتی، تو ایسا بھی ہوتا کہ اس کی سگی اولاد اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لیتی تھی۔ یعنی جس طرح وہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ کا مال ہمارا ہے، اس طرح اس کی بیویاں بھی ہماری ہیں، وہ اپنی ستیلی ماؤں سے نکاح کر لیتے تھے۔ اس لیے یہاں یہ ارشاد فرمایا گیا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ہے ان کے ساتھ تم نکاح مت کرو، الا ما قد سلف، ہاں جو اس سے پہلے ہو گیا وہ ہو گیا، اب نہیں چلے گا۔ انہ کان فاحشۃ ومقتا، بے شک یہ بے حیائی ہے اور یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے، وساء سبیلا، اور کیا ہی برا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ نے وہ رشتے بیان کیے ہیں جن کو حرام کیا گیا ہے کہ کون کون سی عورتیں ہیں جن سے ایک مرد نکاح نہیں کر سکتا، حرام رشتے۔ وہ 17 رشتے اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں، اور ماؤں کے اندر آ گیا سگی ہو یا سوتیلی ہو، سب شامل ہیں۔ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں تم پر حرام ہیں، بیٹی سگی ہو سوتیلی ہو، صرف باپ کی طرف سے ہو، صرف ماں کی طرف سے ہو، یا باپ اور ماں دونوں کی طرف سے ہو، بہرحال وہ حرام ہے۔ واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، بہن تمہاری سوتیلی، اخیافی، اللاتی، حقیقی، سب حرام کی گئی ہیں۔ وعماتکم، اور تمہاری پھپھیاں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخی، اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، وبنات الاختی، اور بہن کی بیٹیاں بانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، تمہاری رضائی مائیں، واخواتکم من الرضاعۃ، اور تمہاری رضائی بہنیں وہ تم پر حرام کی گئی، وامہات نسائکم، اور تمہاری عورتوں کی مائیں، یعنی مراد یہ ہے کہ تمہاری ساس وہ تم پر حرام کی گئی ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری وہ بیٹیاں جن کو تم نے پرورش کی ہے ان عورتوں سے کہ جن عورتوں کے ساتھ تم نے ہم بستری کی ہے، یعنی جن عورتوں کے تم قریب گئے ہو ان کی جو بیٹی ہو وہ بھی تم پر حرام ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، اگر تم اس کے قریب نہیں گئے، صرف زبانی نکاح ہوا کسی کے ساتھ لیکن اس کے ساتھ صحبت نہیں ہوئی اور ازدواجی تعلق نہیں قائم ہوا، تو پھر اس کی جو بیٹی ہے وہ حرام نہیں ہے۔ یہ چیز بیان فرمائی گئی۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے جو سگے بیٹے ہیں، منہ بولے بیٹے نہیں، جو تمہارے سگے بیٹے ہیں، ریئل سنز ہیں، ان کی بیویاں تم پر حرام ہیں، مطلب ہے کہ تمہاری بہویں تم پر حرام ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی تم پر حرام ہے کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا کرو، دو سگی بہنیں ایک ہی نکاح میں آ جائیں، یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے۔ بلکہ دو ایسے رشتے کہ دو ایسی عورتیں کہ جن میں سے اگر ایک مرد اور دوسری عورت ہو، یعنی تصور کیا جائے کہ one of them is a man and other is a woman، اگر وہ ایسے بنائے جائیں اور ان کا آپس میں نکاح حرام ہو تو ایسی دو عورتوں کو بیک وقت ایک شوہر کے نکاح میں اکٹھا کرنا بھی حرام ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے کہ پھوپھی اور اس کی بھتیجی اور خالہ اور اس کی بانجی، ان کا آپس میں اگر ایک مرد اور ایک عورت ہو نکاح نہیں ہو سکتا، تو اسی طرح ان دونوں کو اکٹھا ایک شوہر کے نکاح میں بھی نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں اگر ایک کو طلاق دے دی جائے تو اس کے بعد دوسری سے شادی کی جا سکتی ہے۔
یہ چیزیں یہاں بیان فرمائی گئی ہیں. والمحصنات من النساء، اور شوہردار عورتیں تم پر حرام ہیں. آخر میں یہ فرمایا گیا کہ جس عورت کا آلریڈی ایک شوہر ہے تو جب تک وہ اس کے نکاح میں ہے یا بلکہ اس کے بعد جب تک اس کی عدت میں ہے اس کے ساتھ دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا، تاکہ دو پانی آپس میں مکس نہ ہو جائیں. یہ اسلام ہے جو ان چیزوں کا تحفظ کرتا ہے، یہ اسلام ہے جو ان بنیادی باتوں کو بیان فرماتا ہے. کسی دوسرے مذہب میں یہ تفصیل نہیں ہے. اور فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے سوا جتنے رشتے ہیں وہ تم پر حلال ہیں. تم ان رشتوں کے سوا جس کے ساتھ نکاح کرنا چاہو تم کر سکتے ہو. اور اب اس میں بڑی باتیں آ سکتی ہیں، اگر بیان کریں تو پھر ٹائم آگے چلا جائے گا. میں اختصار کے ساتھ چل رہا ہوں. اور پھر یہ فرمایا گیا ہے کہ ناحق مال نہ کھایا کرو ایک دوسرے کا. آیت نمبر 29 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو. الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں رضامندی کے ساتھ ایک دوسرے سے جب تم تجارت کرتے ہو تو تمہارا مال اس کے پاس جاتا ہے، اس کا مال اس کے پاس آتا ہے. اس طرح اپنے مال ایک دوسرے سے تم کھاؤ، نفع کے ساتھ نفع دو، نفع لو، یہ جائز ہے. لیکن تم زبردستی ناجائز طریقے اختیار کرو، جیسے رشوت کا طریقہ اور اس طرح سے سود کے ذریعے لوگوں کا مال کھانا، یہ سب اس کے اندر آتا ہے کہ باطل طریقوں سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. اور پھر ایک بڑا بنیادی بیسک رول بیان کیا گیا ہے، گھر کو کس طرح چلایا جا سکتا ہے، گھر کس طرح چلنا چاہیے. ہاؤ ڈو وی رن آور ہاؤس. فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر نظام قائم کرنے والے ہیں، مرد عورتوں پہ حاکم بنائے گئے، یعنی شوہر اپنی بیوی کا سربراہ ہے. یہ چیز یہاں بیان ہوئی ہے کہ گھر کے اندر شوہر بھی ہے اور گھر کے اندر اس کی بیوی بھی ہے. تو ہو از دا رولر، ہو از ون ہو از دا کنٹرولر، یعنی اللہ تعالیٰ نے کس کے ہاتھ میں نظام دیا ہے؟ تو فرمایا مرد کے ہاتھ میں دیا ہے. مرد اپنے گھر کا سربراہ ہے، گویا عورت اس کے زیر حکم ہے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، آگے اللہ تعالیٰ نے اس کے دو لاجک بیان کیے ہیں. اس کی دو دلیلیں دی ہیں کہ مرد کو عورت کا سربراہ اور حاکم کیوں بنایا گیا ہے. تو فرمایا اس لیے کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے. کچھ لوگ دوسرے لوگوں پر برتر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کو ایکول نہیں بنایا، سب کو ایک جیسا مال نہیں دیا، سب کو ایک جیسا حسن و جمال نہیں دیا، سب کو ایک جیسا سٹیٹس نہیں دیا، سب کو ایک جیسا علم نہیں دیا. یعنی ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کے بچے ہوتے ہیں لیکن قسمتیں الگ الگ ہوتی ہیں. کوئی عالم بن جاتا ہے، کوئی جاہل رہ جاتا ہے، کوئی بلند مرتبوں میں فائز ہو جاتا ہے، کوئی گلیوں کی خاک چھانتا ہے. تو اللہ نے ایسا کیوں بنایا ہے؟ اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو نظام کائنات چل نہ سکتا. اگر سارے برابر ہوتے تو پھر مزدوری کون کرتا، پھر ٹیکسی کون چلاتا، پھر جناب یہ مشقت کے کام کون کرتا، دکانوں پہ کون بیٹھتا. اس لیے اللہ رب العزت نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو اسی طرح خدا نے مرد کو بھی عورت پر فضیلت دی ہے. مرد طاقتور ہے، مرد صبر والا ہے، مرد بہادر ہے، مرد شجاع ہے، مرد مشکل حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے. اور عورت کا حوصلہ کمزور ہے، عورت کا مزاج کمزور ہے، عورت کا جسم کمزور ہے. اس لیے اللہ نے چاہا کہ طاقتور کے ہاتھ میں نظام دیا جائے تاکہ وہ اچھے طریقے سے چلائے. لیکن عورت جو ہے وہ مشورہ دینے والی ہے، عورت کا مشورہ قبول کرنا چاہیے، عورت کے ساتھ مشاورت سے نظام خانہ کو چلانا چاہیے.
اور دوسری بات یہ بھی فرمائی کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس لیے بھی مرد بالادست ہے عورت سے، شوہر بیوی سے، کہ وہ مال خرچ کرتا ہے، وہ کما کے لاتا ہے، وہ ان کا پیٹ پالتا ہے، بچوں کا اور بیوی کا، ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا، ان کی رہائش کا جو ذمہ ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ وہ مرد کے اوپر ہے۔ لہٰذا جب مال وہ خرچ کرتا ہے تو پھر حکم بھی اس کا چلنا چاہیے، پھر رولر بھی اس کو ہونا چاہیے، پھر گھر کا سربراہ بھی اسی کو ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مال تم کماؤ اور حکم ہم چلائیں، یہ نہیں ہوگا۔ اس لیے مرد کو حاکم بنایا گیا ہے، اور فرمایا جو نیک بیویاں ہیں وہ اپنے شوہروں کی اطاعت گزار ہوتی ہیں، وہ ان کی پیٹھ پیچھے حفاظت کرتی ہے جیسے کہ اللہ نے حفاظت کا حکم دیا ہے، یعنی شوہر کی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، شوہر کے بچوں کی حفاظت کرتی ہیں، شوہر کے مال کی، شوہر کے گھر کی، شوہر کی ہر چیز کی حفاظت کرتی ہیں۔ دیکھو کتنا خوبصورت نظام ہے، غور کرنا چاہیے مسلمانوں کو کہ اللہ نے ڈیوٹیاں تقسیم کی ہیں، عورت کو گھر کا ذمہ دار بنایا ہے، یعنی گھر کی حفاظت کرنے والا بنایا ہے کہ تم گھر میں رہو اور شوہر باہر نکلے اور مال کمائے اور محنت کرے اور اپنے گھر کو چلائے۔ اگر دونوں ہی گھر سے نکل پڑے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ اللہ کے نظام فطرت کے مطابق نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ کوئی ایسا بہتر نظام بنا لیں تو اور نظام ان کا چل جائے تو وہ چل تو سکتا ہے، لیکن ہر جگہ نہیں چل سکتا۔ قانون یہی ہے کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، اللہ فرماتا ہے عورت کے ذمے یہ لگایا گیا ہے کہ وہ گھر میں رہ کر گھر کی حفاظت کرے، کیونکہ جو گھر کا مالک ہے وہ باہر نکلا ہوا ہے۔ اب جس کو حفاظت پہ بٹھایا ہے اور وہ بھی نکل جائے تو بچوں کی دیکھ بھال کون کرے گا، گھر کی نگرانی کیسے ہوگی؟ اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب مرد و عورت دونوں کام کرتے ہیں تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت پہ برا اثر پڑتا ہے، کیونکہ بچے پھر نرسریوں میں پلتے ہیں اور پھر ان کو وہ ماں کی محبت نہیں ملتی کہ جو ان کو چاہیے۔ اور فرمایا کہ واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں ڈر ہو، فائزوہن، ان کو تم واعظ کرو، نصیحت کرو، واہجروہن فی المضاجع، اور تم ان کا بستر الگ کر دو، یعنی پہلے تو زبان سے سمجھاؤ، یعنی اگر وہ نافرمانی سے مراد یہ ہے، نافرمانی یہ نہیں کہ تم نے کھانا اچھا نہیں پکایا، تم نے نمک زیادہ ڈال دی ہے، تم نے مرچ زیادہ ڈال دی ہے، یہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ مرد کہتا ہے کہ اے عورت تو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کر، تو نماز نہیں پڑھتی تو نماز پڑھ، تو پردہ نہیں کرتی تو پردہ کر، اور وہ حکم نہیں مانتی، نماز نہیں پڑھتی، اپنا لباس درست نہیں کرتی، اور مرد کو بتائے بغیر جہاں چاہتی ہے چلی جاتی ہے، جہاں اس کا شوہر جانا پسند نہیں کرتا وہاں چلی جاتی ہے، تو پھر فرمایا کہ تم پہلے ان کو زبان سے سمجھاؤ، پھر ان کا بستر جدا کر دو، اگر یوں بھی نہ مانے فضربوہن، تو پھر تم ان کو مار سکتے ہو۔ مار سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم جانوروں کی طرح مارو، حدیث میں ہے کہ تم نشان نہیں ڈال سکتے، ایسا نہ مارو کہ کوئی نشان پڑے، چہرے پہ مارنا جائز نہیں ہے، اور نشان بنانا یہ جائز نہیں ہے، بس تھوڑا سا دول دھپا جس کو کہتے ہیں، تھوڑی سی گوش مالی، اتنا کہ جس سے ان کو ایک سرزنش ہو جائے، صرف ایک تنبیہ ہو جائے، بس یہ مقصد ہے۔ کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کرتے اور عورت بے پردہ ہو جاتی ہے تو اس کا اثر پھر اولاد پہ پڑے گا، اور جو اولاد ہوگی پھر بچیاں بھی پردہ نہیں کریں گی۔ اگر ان کی ماں پردہ نہیں کرے گی، وہ سر پہ چادر نہیں لے گی، تو بیٹیاں کیسے لیں گی؟ تو شوہر کو کیسے برداشت ہے کہ ایک جو دیندار شوہر ہے،
جو اسلام کو سمجھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری بچیاں بھی دین کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہوں، تو اس کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ اپنی بیوی کو ان چیزوں پر سمجھائے بھی، اور اگر وہ نہ مانے تو پھر اس کو ہلکی پھلکی سزا بھی دے۔ یہ رب نے فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ، تم ان کو پھر مار بھی سکتے ہو، اور اس سے کوئی اعتراض نہیں آتا اسلام کے اوپر کہ اسلام نے جناب عورتوں کو مارنے کا حکم دیا ہے تو یہ کر دیا ہے وہ کر دیا، ایسا بالکل ہمیں فکر نہیں کرنا چاہیے کہ کون اعتراض کرے گا، اگر اعتراض کرے گا تو اس کا جواب موجود ہے۔ بہرحال میں آگے چلتا ہوں۔ اللہ احکم الحاکمین نے نماز کے اور وضو کے اور غسل کے تیمم کے احکام بیان کیے ہیں۔ آیت نمبر 43، اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب کو حرام نہیں کیا گیا تھا، تو ایسا ہوا کہ نماز پڑھی لوگوں نے، اور نماز کے دوران میں جو امام تھا وہ قرات غلط کرنے لگا کیونکہ اس کے ذہن کے اوپر شراب کا اثر تھا، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ اس وقت چونکہ شراب حلال تھی تو فرمایا کہ تم اگر اس کو پینا چاہتے ہو تو اس وقت پیو جب کہ نماز قریب نہ ہو۔ تو اس وجہ سے بہت سارے لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دی، ان کو خیال آیا کہ واقعی نماز میں خلل آتا ہے اس شراب کی وجہ سے، تو بہت سارے لوگوں نے شراب پینا ویسے ہی چھوڑ دی۔ اس کے بعد پھر حکم آیا کہ بالکل اس کو چھوڑ دو، چنانچہ وہ 7ویں پارے کے اندر آیت آتی ہے کہ شراب اور جوا یہ شیطانی کام ہیں، ان کو چھوڑ دو، ان سے باز آ جاؤ۔ اور فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، ہاں فرمایا وَلَا جُنُبًا، اور جب تم ناپاک ہو، تم بیوی کے قریب گئے ہو یا تم نے ویٹ ڈریم دیکھی ہے، اس طرح کی حالت ہے تو تم نماز کے قریب نہیں جا سکتے پھر، حتیٰ تغتسلوا، جب تک کہ تم غسل نہ کر لو، الا عابری سبیل، سوائے سے کہ تم مسافر ہو، یعنی کہ وہاں اگر پانی نہیں ہے تو پھر تیمم کر سکتے ہو، وہ آگے آ رہا ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا تم سفر میں ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ مِنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی بول و براز کر کے آیا ہے، یعنی ٹوائلٹ میں سے ہو کر آیا ہے اور پانی نہیں ہے، یعنی وضو کرنا ہے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے عورتوں کو چھو لیا ہے۔ عورتوں کو چھو لینے سے مراد ہاتھ لگانا نہیں ہے، بلکہ مراد ہے کہ ان سے صحبت کرنا، جو میاں بیوی کا تعلق ہے وہ قائم کرنا، اگر وہ تم نے کر لیا ہے، یعنی تم پر غسل واجب ہو گیا ہے، فلم تجدوا ماء، پھر پانی نہیں ہے، تو دونوں کے بدلے میں، یعنی وضو کے بدلے میں بھی اور غسل کے بدلے میں بھی فرمایا فتیمموا صعیدا طیبا، پھر پاک مٹی کے ساتھ تم تیمم کر لو۔ اور تیمم کیسے کرو؟ فامسحوا بوجوہکم، اپنے چہرے پہ ہاتھ ملو، وایدیکم، اور اپنے بازوؤں پہ ہاتھ ملو، بس چہرے پہ ہاتھ مل لینا، یعنی مٹی پہ ہاتھ رکھ کے یا پتھر پہ، تو پھر جھاڑ لو، اور اگر مٹی لگی ہو تو، اور چہرے پہ اچھے طریقے سے مل لو، جہاں جہاں پانی لگتا تھا وہاں وہاں تمہارا ہاتھ پر چلا جائے، اور پھر اپنے بازو کے اوپر اچھے طریقے سے مسا کر لو، پورے کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے، خلال کرو اچھے طریقے سے کہ جہاں جہاں پانی نے جانا تھا وہاں تمہارا ہاتھ لگ جائے تو تمہارا تیمم ہو گیا، یعنی وضو کی جگہ پہ بھی اور غسل کی جگہ پہ بھی، اور پھر اس کے بعد تم نماز پڑھ سکتے ہو، مسجد میں جا سکتے ہو، طواف کر سکتے ہو، یعنی وہ ساری چیزیں، قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہو جو وضو کے ساتھ حلال ہوتی تھی یا غسل کے ساتھ، وہ تیمم کے ساتھ تمہارے لیے حلال ہو گئی۔ اور یہ وہ نعمت ہے میرے دوستو جو اللہ نے صرف امت مسلمہ کو عطا فرمائی ہے، امت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، یعنی اس امت آخری کو عطا فرمائی ہے۔ پہلی امتوں کو تیمم نہیں دیا گیا تھا، اللہ نے تیمم اپنے محبوب کے غلاموں کو عطا فرمایا ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے اور طہور بنا دیا گیا ہے۔ باتیں بہت ہیں، یہ تو ایک سمندر ہے پھیلا ہوا، اور صرف 25 منٹ 30 منٹ ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے جس کے اندر ہم نے ان ساری چیزوں کو وائنڈ اپ کرنا ہوتا ہے، تو میں چیدہ مقامات پہ نظر ڈالتا ہوں۔
فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 64 فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو آپ کے پاس آ جائیں، یعنی کوئی گناہ ان سے سرزد ہو جائے بڑے سے بڑا تو آپ کے پاس آ جائیں. فاستغفر اللہ، یہاں معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے. واستغفر لهم الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کر دیں، اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں کہ یا اللہ میرے غلام ہیں، میرے امتی ہیں، ان سے گناہ ہو گیا ہے، اے رب میرے صدقے ان کو معاف کر دیں. لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے گناہ نہیں دیکھے گا بلکہ دامن مصطفیٰ کو دیکھے گا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی نسبت کے صدقے، آپ کی شفاعت کے صدقے ان کے سب گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو جب حضور دنیا میں تھے تو صحابہ کرام اس کے اوپر عمل کرتے تھے، اور جب دنیا سے آپ تشریف لے گئے ہیں تو اس کا حکم آج بھی باقی ہے، کیونکہ قرآن صرف اس زمانے کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن تو تا قیامت نازل ہوا ہے. لہٰذا آج بھی اگر کوئی بڑے سے بڑا گناہ گار مدینہ طیبہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک پہ حاضر ہوتا ہے اور دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ کرم کرتا ہے، اور حضور اس کی شفاعت کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں. واستغفر لهم الرسول، رسول ان کی سفارش کر دیں تو ان کو معافی مل جائے گی. تو یہ تبھی ممکن ہے نا کہ رسول سنیں، وہ دنیا میں سے جا کر اپنی قبر انور میں لیٹ کر بھی سنیں تو تبھی شفاعت کریں گے، ان کو پتہ چلے کہ کون آیا ہے اور کیا مجھ سے کہہ رہا ہے. تو اللہ تعالی حضور کی شفاعت سے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. چنانچہ اس آیت کے نیچے بہت سارے واقعات مفسرین نے لکھے ہیں. وہ عتبی کی حکایت اکثر مفسرین نے بیان کی ہے، خازن نے، صاحب مدارک نے، اور حادث یہ ہے کہ امام ابن کثیر نے، جو کہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں ویسے تو لیکن اچھے عقیدے والے ہیں، انہوں نے بھی اس واقعہ کو لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک شخص آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک پہ، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں خود نہیں آیا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے. اس نے یہ آیت پڑھی کہ جب لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو اے محبوب آپ کے پاس آ جائیں اور آپ شفاعت کریں. تو یا رسول اللہ میں اللہ کے حکم کے ساتھ یہاں آیا ہوں، لہٰذا میری شفاعت کیجیے. تو ایک بزرگ تھے عتبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اذهب فبشرہ فإن اللہ قد غفر لہ، جاؤ اور اس کو بتاؤ، اس عرابی کو جو یہاں آ کر دعائیں کر رہا تھا اسے بتا دو کہ اللہ نے اس کی بخشش فرما دی ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ آیت آج بھی اپنے حکم پر موجود ہے، اور جو بھی وہاں جاتا ہے وہ خالی نہیں آتا، وہ اپنی جھولی کو دامن مراد سے بھر کے آتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی حاضری عطا فرمائے. یہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں دوستان گرامی، اور پھر اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی آیت نمبر 69 میں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، تو یہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے. کون ہے جن پر انعام فرمایا؟ من النبیین، جو انبیاء ہیں، وہ صدیقین، اور جو صدیقین ہیں، اور شہداء و صالحین ہیں، وہ ان کے ساتھ ہوں گے. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں النبیین کہا گیا ہے، جمع کا صیغہ بولا گیا ہے، لیکن مراد اس سے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ جو رسول اللہ کے غلام ہیں، جو اس امت کے فرد ہیں، جب وہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں تو پھر اسی نبی کے ساتھ ہوں گے جس کی وہ غلامی کرتے ہیں، جس کی وہ اطاعت کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اطاعت تو حضور کی کرتے ہوں اور ساتھ وہ کسی اور کے بنا دیے جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا. تو یہاں النبیین کہہ کر حضور ہی کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، اور جمع کا صیغہ اس لیے بولا گیا ہے
کہ میرے آقا نے تمام انبیاء کرام کے تمام کمالات کو اپنے دامن میں اکٹھا کر لیا ہے. وہ اپنی ذات میں پوری دنیا نبوت کو گھیرے ہوئے ہیں. اس لیے النبیین کہہ کر آپ نے نبی کو یاد فرمایا گیا. اللہ نے یاد فرمایا اور صدیقین کے ساتھ ہوں گے. اس سے مراد صحابہ کرام ہیں. اور پھر شہداء اور صالحین، یعنی روز قیامت اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو اپنے مقربین کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. وہ حضور کے ساتھی بنے گے، وہ صحابہ کے ساتھی بنے گے، وہ شہیدوں کے ساتھی بنے گے، وہ اولیاء اللہ کے ساتھی بنے گے. اور اس آیت کے نیچے صاحب روح المعانی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ان کے شیخ حضرت خالد نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے فرمایا یاد رکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدار نبوت ہیں، النبیین. اس کے نیچے فرمایا کہ حضور علیہ السلام مدار نبوت ہیں، یعنی تمام نبوت کے فضائل آپ کے گرد گھومتے ہیں. والصدیقین کے نیچے فرمایا اور حضرت صدیق اکبر مدار صدیقیت ہیں، یعنی صدیقیت کے سارے درجے ان کے گرد گھومتے ہیں. وہ صدیقین کے سردار ہیں. جیسے حضور نبیین کے سردار ہیں، اس طرح صدیق اکبر صدیقین کے سردار ہیں. اس لیے ان کا نام ہی صدیق رکھا گیا، کیونکہ اس جیسا کوئی اور صدیق ہے نہیں. جیسے حضور علیہ السلام کا درجہ ہے انبیاء میں، وہی درجہ ہے صحابہ کرام میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور پھر فرمایا کہ والشہداء والصالحین، حضرت عمر فاروق مدار شہادت ہیں، شہداء کے نیچے فرمایا. اور والصالحین کے نیچے فرمایا کہ اس سے مراد اولیاء اللہ ہیں. اور مولا علی المرتضیٰ مدار ولایت ہیں. تو ان سے پوچھا گیا کہ پھر آپ نے حضرت عثمان غنی کا نام نہیں لیا. تو انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے شہادت سے بھی حصہ حاصل کیا ہے اور انہوں نے ولایت سے بھی حصہ حاصل کیا ہے. وہ شہداء اور صالحین کا مجموعہ ہے. تو اس سے افضلیت صدیق اکبر کا بھی عقیدہ ہمارے سامنے آتا ہے. یہ ہیں وہ چیزیں جو اس سورہ نساء میں بیان فرمائی جا رہی ہیں. دوستان گرامی، میں بس ایک اور بات بیان کر کے اپنے مضمون کو ختم کرتا ہوں. وہ کیا ہے؟ فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اور ان مظلوم مردوں کے لیے جہاد نہیں کرتے اور عورتوں کے لیے جہاد نہیں کرتے اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے جو دنیا میں مظلوم ہیں، ان کو ستایا اور مارا جا رہا ہے. الذین یقولون، جو کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال جس بستی کے رہنے والے ہم پر ظلم کرتے ہیں. یہ اشارہ ہے کہ ہجرت سے پہلے مسلمان مکہ میں کچھ رہ گئے تھے اور مکے والے ان پر ظلم کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ مدینے والے مسلمانوں کو فرما رہا ہے تم ان کے لیے جہاد نہیں کرو گے، ان کو چھڑانے کے لیے جہاد نہیں کرو گے کہ تمہارے مسلمان بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بچے ہیں، اور ان کے اوپر اگر کفار ظلم و تشدد کر رہے ہیں تو تم خاموشی سے ان کا ظلم دیکھ رہے ہو. تمہیں اپنے اس رشتہ دین کا کوئی لحاظ نہیں ہے. اس آیت کے آئینے میں آج امت مسلمہ کو اپنا منہ دیکھنا چاہیے کہ آج کیا مسلمان مردوں پہ، عورتوں پہ، بچوں پہ کشمیر میں ظلم نہیں ہو رہا، فلسطین میں ظلم نہیں ہو رہا، روہنگیا میں ظلم نہیں ہو رہا، ہندوستان کے اندر، انڈیا کے اندر ظلم نہیں ہو رہا. کون نہیں جانتا ہے کہ آج مسلمانوں کا خون پانی سے سستا کر دیا گیا ہے. آج دنیا کی چادر خون مسلم سے داغدار ہو گئی ہے. آج ہندو محفوظ ہیں، آج سکھ محفوظ ہیں، آج یہودی محفوظ ہیں، آج عیسائی محفوظ ہیں. ہر قوم محفوظ ہے دنیا کے اندر. اگر غیر محفوظ ہو گئی ہے تو امت مسلمہ غیر محفوظ ہو گئی ہے. اج دین نبی دا وانگ یتیماں روے شور مچائے، کتھوں آوے عمر بہادر
جڑا روندے نوں گل لاوے، یہ شعر ہمیں یاد آتا ہے. تو یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اگر مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہو اور دوسرے مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہوں تو پھر وہ صرف نام کے مسلمان ہیں، حقیقت میں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج امت مسلمہ کے اندر، عوام الناس کے اندر جذبہ جہاد موجود ہے. جب بھی ان کو پکارا جاتا ہے تو وہ لبیک کہتے ہوئے نکل آتے ہیں. لیکن ہمارے حکمرانوں کی آنکھوں پہ مفادات کی پٹیاں بند گئی ہیں اور وہ اپنی کرسی سے آگے کچھ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اللہ رب العزت امت مسلمہ کے اندر اچھے حکمران لائے کہ جن کے دلوں میں جذبہ جہاد ہو اور وہ امت مسلمہ کو سرخروئی اور سربلندی عطا فرمائے. انشاءاللہ خدا تعالی مسلمانوں کی فریادوں کو اور ان کی دعاؤں کو ضرور سنے گا، اور پھر وہ وقت آئے گا کہ یہ جہاں معمور ہوگا جلوہ خورشید سے، اور یہ جہاں پر نور ہوگا نغمہ توحید سے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان. رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ. رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ. کر لو عبادت تم، رب کا ہے فرمان.